کہ ولی کی شان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی سارے بولے سبحان اللہ، کس کی شان ہو رہی ہے؟ چونکہ ذکر غوث پاک کا ہو رہا ہے، چرچا ان کا ہو رہا ہے، تو بات ساری ان تک کی جو ہے لے کر جانی ہے کہ اللہ نے حضرت غوث پاک کو شان کیا عطا کیا۔ قرآن پاک کے اندر یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے اور سورۃ طٰہٰ ہے اور آیت نمبر 17، قرآن پاک سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 17، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، یعنی اللہ کے سامنے جب طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اللہ نے کہا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جب یہ پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے اس عصے کو، وہ جو عصا تھا، وہ جو لکڑی تھی، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اللہ نے اس ڈنڈے کو زندہ کر دیا، اللہ نے اس ڈنڈے کو زندہ کر دیا۔ اللہ کا قرآن ہے کہ وہ سارے سانپوں کو کھا گیا، اژدہا بن گیا، اب ہے لکڑی، ہے پتھر، پتھر کی طرح، یعنی جیسے پتھر بولتا نہیں ایسے لکڑی بھی بولتی نہیں، وہ لکڑی ہے، بے زبان ہے لکڑی لیکن زندہ ہو گئی۔ کیسے؟ حضرت امام راضی تفسیر کبیر کے اندر اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ جب اللہ رب العزت نے یہ فرمایا نا وَمَا تِلْكَ، تو تل کا اس میں اشارہ ہے، تل کا اس میں اشارہ ہے، تو جب اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تو جب اشارہ کیا جائے نا تو توجہ بھی جاتی ہے، جب اشارہ کیا جائے تو نظر بھی جاتی ہے۔ جیسے ابھی میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھا ہے تو میں اگر انگلی کروں تو میری نظر بھی جا رہی، انگلی کرو تو میری آنکھیں بھی اس تک دیکھ رہی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ، تل کا اس میں اشارہ ہے، فرمایا اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی ایک تجلی اس عصے پہ جا گری، اس وقت اللہ کی ایک تجلی اس عصے پہ جا گری۔ اب اس ایک تجلی کا یہ کمال ہے کہ وہ عصا زندہ ہو گیا، وہ اژدہا بن گیا، اس نے سانپوں کو کھا لیا۔ حالانکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہو جنگل کی لکڑی اور وہ زندہ ہو جائے، ہو جنگل کی لکڑی اور وہ لکڑی بیدار ہو جائے، ہو جنگل کی لکڑی اور وہ سانپ بن جائے، اژدہا بن کے سارے سانپوں کو کھا جائے۔ لیکن جب اللہ تجلی کر دے تو پھر لکڑی بھی ہو تو زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جب تجلا پڑا اللہ کا، جب تجلا پڑا اللہ کا عصے پر تو وہ عصا زندہ ہو گیا، وہ ڈنڈا زندہ ہو گیا، وہ لکڑی زندہ ہو گئی۔ تو جب تجلا اللہ کا لکڑی پہ پڑے وہ زندہ ہو جائے، تو جب وہ تجلا اللہ کے بندے غوث پاک پر پڑتا ہے تو ان کی کرامت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب وہ تجلا بندے پہ پڑے اس کا کتنا مقام ہوگا؟ جب وہ تجلا رب کا اللہ اپنے بندے پہ جب جاری کرتا ہے اس وقت رب کے اس بندے کی کرامات کا، ان کا اندازہ لگائیے کہ اگر لکڑی پر تجلا پڑتا ہے تو وہ لکڑی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے ولی پر ایک دن میں اللہ 360 تجلیوں کا نزول فرماتا ہے۔ کتنی تجلیوں کا؟ 360۔ یہ کہتا ہے باب شاہی کو، اس کو مرزے کو بتاؤ کہ اللہ کا ولی تم جیسا نہیں، تیرے منہ پہ ہو سکتا ہے کوئی توق پڑا ہو لیکن اللہ کے ولیوں کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ دن کے اندر 360 تجلیوں کا نزول جو ہے اپنے بندے پر جو ہے وہ جاری کرتا ہے۔ اگر ایک تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے پہ پڑے تو وہ ڈنڈا زندہ ہو جائے، اس کے اندر طاقت آ جائے، باقی جنگل کی لکڑیاں بولتی نہیں، باقی جنگل کی لکڑیاں چھتری بنتی نہیں، باقی جنگل کی لکڑیاں جو ہیں ان کے اندر ایسی طاقت آتی نہیں، لیکن جب اللہ تجلی کر دے لکڑی پر تو لکڑی بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ لکڑی پر تجلی کرے، لکڑی کرامت دکھائے، تو یہ جو اللہ کا جیتا جاگتا بندہ ہے کیا یہ کرامت نہیں دکھا سکتا؟